ہر آدمی وہی باتیں کر رہا ہے جی. تو ہم کچی گولیوں کی سیاست نہیں کیا کرتے. ہم بڑے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں اور ملک کی سیاست میں ہم اپنا ایک کردار رکھتے ہیں. آج جس طرح وہ کہتے ہیں سیلف میڈ، اپنی محنت سے. اور اپنی محنت بھی کیا ہوتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اگر اللہ ساتھ نہ دے، تو اس کے نتیجے میں آج جمعیت علماء اسلام، جس کے پاس کوئی مالیاتی وسائل نہیں ہیں، اور ہم اپنے کارکنوں کے چندوں سے چل رہے ہیں، کوئی پاکستانیوں کے چندوں سے بھی نہیں چل رہے، کوئی بین الاقوامی باہر کے پیسوں کا کور بھی نہیں لے سکتے، نہ کسی کے راہ کے ایجنٹ ہیں، نہ کسی اور کے. یہاں ہم اپنے کارکنوں کے ایک ایک روپے، دو دو روپے کے چندوں سے کام نکالتے ہیں، اور جو بھی نیا ایونٹ آتا ہے تو اسی کے لیے وقتی چندہ کر کے کام نکال لیتے ہیں. اب ایسی جماعت کو آج اللہ نے جو قبولیت نصیب کی ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی امیدوں کی نظریں اٹھی ہیں اور امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہماری آج کے بعد بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم عام آدمی کی توقعات پر پورا اتر سکیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کا ایک اہم حصہ ہے مسلم لیگ نون، اس کے حوالے سے بہت قیاسرائیاں چل رہی ہیں، خود ان کے لیڈر بھی تاثر دے رہے ہیں جیسے ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب واپس آئیں گے، کیسز میں ریلیف مل جائیں گے. تو کبھی ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا آپ کی؟ دیکھیے پتہ نہیں، میں تو پی ڈی ایم کا سربراہ آئی ایس ہوں. پی آر نے بھی آج کہہ دیا کہ قیاسرائیاں سب. میں عرض کر رہا ہوں آپ اس کی بات نہ کرتے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم کا سربراہ میں ہوں، میرے وہ کمپوننٹ ہیں، اور سب سے بڑی جماعت ہم ان کو سمجھتے ہیں اپنے اتحاد میں. ان چیزوں کا مجھے کم از کم علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے کسی ایک سینئر ذمہ دار آدمی نے آج تک میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے. بس آپ کی میڈیا کے ذریعے سے افواہیں گرج کرتی ہیں، ہمارے کانوں کو بھی بات لگ جاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر میرے نوجوان صحافی کو اس کا علم ہے تو فضل الرحمان کو اس کا علم کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس مسئلے کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں، ایک کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، آج 6واں روز ہے، جماعت اسلامی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور لوگ بھی، سول سوسائٹی بھی شامل ہو رہی ہے، تو کیا اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ اس احتجاج میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوا جائے، کراچی کو حق دو کے حوالے سے جو احتجاج ہو رہا ہے؟ کون سے؟ اس حوالے سے میں اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، جمعیت علماء اسلام پورے صوبہ سندھ ایک شہر کے حقوق کی ہم بات نہیں کرتے. جو حال کراچی کا ہے وہی حال لاڑکانہ کا ہے، جو حال کراچی کا ہے وہی حال نواب شاہ کا ہے. پورا صوبہ سندھ تباہی کے دھانے پر ہے، اور جمعیت علماء جس طرح پورے ملک کے اندر تبدیلی چاہتی ہے، اس طرح سندھ میں بھی تبدیلی چاہتی ہے اور سندھ کے عوام کو حقوق دینا چاہتی ہے. جو جماعتیں سندھ کے حقوق کے حوالے سے جمعیت علماء سے رابطہ کریں گی، جمعیت علماء کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے. جو ہمارے ساتھ مشاورت کرنا چاہیں گے، اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا چاہیں گے، جمعیت علماء ان کو ویلکم کرے گی. تاحال اس حوالے سے کراچی میں جو دھرنا ہو رہا ہے، کسی جماعت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. جب تک وہ رابطہ نہیں کرتے تب تک ان کے رابطے کے بغیر ان کی اسٹیج پر بیٹھنا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگا. ملا صاحب، ایک آڈیوز کا دور چل رہا ہے اور کل ایک اور آڈیو آئی ہے جس میں اینکرز کو جو ہے وہ کتے کہا گیا، مریم نواز صاحبہ کی، پرویز شیر صاحب جس میں وہ کہہ رہے ہیں، سارے میڈیا میں چل رہی ہے، کسی کے علم میں. یہ کس قسم کا کلچر ہے کہ جو پسند نہ آئے اس کو کتے قرار دیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب زبان ہے؟ یہ الزامات پی ٹی آئی پہ لگتے تھے، اب خود نون کے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ برکتیں ہمیں پی ٹی آئی کی کلچر سے ملی ہیں، جس کے برے اثرات ہر جگہ پڑتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم جو ہے وہ تو فحش قسم کی باتوں کو پھیلانے سے بھی اس لیے روکتا ہے کہ جہاں وہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بری باتیں جو ہیں وہ مذمت کے لہجے میں بھی مجلس میں مت بیان کرو کہ وہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے. تو اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کی نجی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ بھی گھر میں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر نجی گفتگو کرتے ہیں، وہاں آپ کوئی بعض دفعہ الفاظ کا احتیاط بھی نہیں کر رہے ہوتے، ایک ماحول آپس کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ ایک لفظ کہیں سے سن لیتے ہیں اور اس کو آپ اٹھاتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ چوری چھپے کیوں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے؟ میں تو جو شخص مجھے گالی دیتا ہے اس کو اتنا مجرم نہیں کہتا جتنا کو دوسرا آدمی مجھے وہ گالی پہنچاتا ہے. جو آدمی مجھے گالی پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھے گالی دی.
لہٰذا کچھ میڈیا کی دنیا جو ہے وہ بھی ذرا اخلاقیات کا حساب کرے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کے عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، ورنہ پھر اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا اور اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا۔ لیکن سر حکمران کو جواب دہ ہوتا ہے، جی جواب دہ ہونا پڑتا ہے، جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو جواب دینا پڑتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ سر یہ فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ایک نان الیکٹڈ خاتون سے بات کر رہے ہیں، ایکچولی یہ چیز ہے اس آڈیو کے پیچھے، وہ اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ میڈیا اب ریکارڈ کون کر رہا ہے، کیوں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ مطلب دونوں باتیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی، میں آپ سے گفتگو کروں گا، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ گفتگو میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ آپس کی گفتگو میں ایسے الفاظ جو ہم باہر نہیں کہہ سکتے کہہ جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ چپکے سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا جی۔ میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف ہوں۔ میں خود کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی انسان ہوں، کبھی ایک نامناسب لفظ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر بات نہ کی جائے۔ مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں، اس کا صحیح طریقے سے لیں۔ تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام، اس کا نوجوان نسل ہمارے زیر اثر ہے، میرے خیال میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔